پاک کس کے ہیں؟ غوث پاک ہمارے ہیں نا. ہاں تو پھر کہنا ہے ہم نے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. اعلیٰ حضرت غوث پاک کو لے کر جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. ہائے ہائے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ مریدی لا تخف اللہ ربی. ہائے ہائے میرے مریدوں تمہیں خوف کرنے کی غم کرنے کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اگر اس کا سطر کھل جائے نا تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اس کو سطر ڈھانپنے کے لیے. ہاں ہاں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، کس کا؟ خدا کا، رحمت للعالمین کا اور غوث اعظم کا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کلام بہت پیارا ہے ماشاءاللہ، لکھا ہے حضور نظمی میاں رحمۃ اللہ تعالی کا کلام، پڑھیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں خاک طیبہ خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے. ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے. ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے. خاک طیبہ اور محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے. محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے. قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے. بیان عیب دشمن، بیان عیب دشمن نعت ہی تو ہے کہ قرآن میں بھی تو تبت یدا ہے. محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے. او قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے. قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے. ہائے ہائے کہ سبحان اللہ. یہ شعر سنیں گے انشاءاللہ تڑپ کر کہیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ہوش آئے گا
نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے ہوش آئے گا، نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، خاک طیبہ اور ابن خطاب کو فاروق بنایا جس نے، کل کا دن گزرانا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، ہاں تو عمر فاروق کی شان، ایک روز کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ 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 عمر تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تو خطاب کا بیٹا، اونٹ چرانے والے کا بیٹا اور کئی لاکھ مربع میل کا حکمران، اور تو امیر المؤمنین، تیری کیا بات ہے۔ کسی نے پوچھا عمر شان کہاں سے لائے؟ عرض کرنے لگے میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، میرے والد مجھ سے کہتے کہ اونٹوں کو قطار میں لگاؤ، 2 لگاتا 3 لگاتا، جب چوتھا لگاتا نا تو تیسرا والا نکل جاتا، میں اونٹوں کو قطار میں نہیں کھڑا کرتا تھا، مگر جو آج یہ عزت کے بال سر پر ہے نا مصطفیٰ کریم کی برکتیں ہیں، یہ حضور ہی کا صدقہ ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ابن خطاب کو فاروق بنایا جس نے، وہی تصویر میرے دل میں بٹھا دی جائے، وہی تصویر میرے دل میں بٹھا دی جائے، اور عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے، خاک طیبہ اور حشر کے روز میں آقا کو سناؤں نعتیں، اور رب کہے نظم کو فردوس میں جا دی جائے، رب کہے نظم کو فردوس میں جا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ سبحان اللہ۔ دشت بلا کو اشکا زینہ بنا دیا، کہ دشت بلا کو اشکا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ نجف کا نگینہ بنا دیا،
اور حسین آپ نے تو مرنے کو جینا بنا دیا، حسین آپ نے تو مرنے کو جینا بنا دیا، حسین آپ نے تو مرنے کو جینا بنا دیا۔ کہ حضرات گرامی، ہمارے سامنے حافظ و قاری فہد رضوی صاحب قبلہ اپنی بہترین لب و لہجہ میں کلام الامام اور امام الکلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی، اب آئیے نظم سے نثر کی طرف چلتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسے خطیب شعلہ بار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا جو بہترین خطیب بھی ہے اور باکمال ادیب بھی ہے، جن کی تقریر سلاست و سنجیدگی اور متانت و شگفتگی سے پر ہوا کرتی ہے، جن کی گفتگو قرآن و حدیث کی اقوال سلف صالحین سے پورا ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے کل کہا تھا کہ جن کے نام سے یہ بس محفل شہدائے کربلا انعقاد کیا گیا ہے، انہی کے خاندان کے ایک چشم و چراغ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ادھر نہ تیر نہ کمار نہ خنجر باقی ہے، کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر نہ کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، کہ ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، کہ عجب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جو ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے، جو ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے خطیب جشان، فصیح اللسان، فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ اس سلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں، کہ اس سلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے حیدر و پیمبر آئے ہیں، کہ اس سلیقے سے چچا کے ساتھ اکبر آئے ہیں، ایسا لگتا ہے حیدر و پیمبر آئے ہیں۔ اور حضرت شبیر کا جھولا جھولانے کے لیے فاطمہ زہرا کے گھر جنت سے فرشتے آئے ہیں، فاطمہ زہرا کے گھر فرشتے آئے ہیں، فاطمہ زہرا کے گھر فرشتے آ رہے ہیں، کہ علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے، اے زمانہ کان لگا کر ذرا خطاب تو سن، خطیب منبر دست حسین اترا ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن شہدائے کربلا حضرت علامہ و مولانا مفتی رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اسٹیج میں آپ کے حوالے حضرت علامہ و مولانا مفتی رضوان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحی وکلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ذکر شہداء کربلا کے حوالے سے آج کی یہ تیسری مجلس تاریخ اسلام کے کچھ اوراق ہم سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کربلا اور کربلا والوں کے ناموں میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ 1400 سال کا تقریباً عرصہ بیت چکا ہے حوالے سے میں نے گزشتہ 2 محفلوں میں بابر کرایا آپ کو بتایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر امت کی بنیاد اور تربیت کس طرح سے فرمائی آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی رسول نہیں اللہ نے مجھے ختم نبوت اور ختم رسالت کا تاج پہنایا اب اسلام کے تعارف کی ذمہ داری اے صحابہ تمہارے کاندھوں پر ہے تمہاری زبانیں بولے گی تمہاری تلواریں بولے گی تمہارا کردار اسلام کا تعارف کرے گا تمہیں اس امانت کو مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچانا ہے اور اے صحابہ تم میرے ہو میں نے تمہیں تراشا ہے تمہاری تربیت تمہاری نگہبانی اور تمہارے اخلاق و کردار کی گواہی میں دوں گا تمہاری بلندی کی گواہی تمہارے ایمان کی کسوٹی کی گواہی خالق کائنات دے گا
صحابہ کرام عشاق رسول نہیں تھے، بلکہ سراپا عشق تھے، بلکہ سراپا عشق تھے۔ اگر دور رسالت سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے تا قیام قیامت تک اگر کوئی عاشقان مصطفیٰ کی فہرست تیار کر سکتا ہے تو وہ تیار کر لے، لیکن اس فہرست میں سب سے پہلا جس ذات گرامی کا نام آئے گا وہ نام امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا۔ اور عاشقوں کی اس فہرست میں جو دوسرا نام آئے گا وہ نام امیر المؤمنین امام عدل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آئے گا۔ اس طرف سے فہرست بنائیں یا اس طرف سے فہرست بنائیں۔ اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر مولا علی حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ذات کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اپنی حیات ظاہری میں کہ دین کی خدمات کے لیے محمد عربی کا جس نے ساتھ دیا، دین کی خدمات کے لیے جس نے اسلام پر احسان کیا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے اور جو قیامت میں دوں گا وہ اور ہے۔ لیکن میرے صحابہ میں، میری امت میں ایک ایسا بھی ہے کہ دنیا میں نے اس کا بدلہ اسے نہیں عطا کیا ہے، تو یہ عالم ہے۔ کل حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ تھام کر میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اور میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ مولا، یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے، اس کی دینی خدمات کا بدلہ آج تو عطا فرما دے، تیرا محبوب تجھ سے دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی حیات طیبہ کے پاکیزہ نقوش آئینہ، گزشتہ 2 محفلوں میں ہم نے اس آئینے کو دیکھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں اور کوششیں کی ہیں۔ یہ ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر ہی نہیں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، سید کائنات فاطمۃ الزہرا ہی نہیں، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جس نبی کو جو برکتیں ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہے، یہ آمینہ کی لال عبداللہ کے لخت جگر محمد عربی کا صدقہ ہے۔ یہ تاجدار کائنات کی نسبتوں کا فیضان ہے۔ نسبتیں بڑی چیز ہیں۔ آج ہم نسبتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نسبتوں کا احترام اور نسبتوں کی عظمت کو قرآن نے سمجھایا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر قدم رنجا فرماتے ہیں۔
مکہ کی گلیوں میں نالین پہن کر مکہ کی گلیوں میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی مسجد حرام کی طرف رواں دواں ہے. آپ انداز دیکھیں قرآن کا کہ اللہ کو اپنے محبوب کا مکۃ المکرمہ کو روندنا اپنے نالین سے، مکہ کی مٹی پر رسول کے قدم نازنین کا گرنا، اپنی نالین کا حرم مکہ پر رکھنا، اللہ کو یہ ادا اپنے رسول کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محبوب، مجھے شہر مکہ کی قسم، لا زائدہ ہے، لا اقسم میں لا کہتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب میرے پیارے، مکہ کی گلیوں میں تیری نالین، مکہ کی سرزمین تیرے نالین کا جو بوسہ لے رہی ہے، تیرے نالین سے مکہ کے ذرات کو، در و دیوار کو، یہاں کے شجر کو، یہاں کے حجر کو، یہاں کے پتھروں کو، کنکریوں کو تجھ سے نسبت ہو گئی. اس سرزمین نے تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب اب یہ زمین کوئی عام زمین نہیں ہے. اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم محبوب تو اس میں چلتا پھرتا ہے، مجھے شہر مکہ کی قسم. نسبتیں بڑی چیز ہے. اس سے پہلے اللہ نے مکہ کی قسم یاد نہیں فرمائی، مکہ کی قسم نہیں اٹھائی ہے. پورا قرآن آپ پوری تاریخ آپ کھنگالیے. مکۃ المکرمہ کو یہ جو عظمت اور شرف ملا ہے یہ محض کعبے کی وجہ سے نہیں ملا ہے، یہ محض حضرت آدم تا عیسیٰ جن نبیوں نے کعبے کا طواف کیا ہے ان کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ اللہ صراحتاً فرماتا ہے محبوب تیرے قدموں کی برکت ہے کہ میں نے مکہ کی قسم اٹھائی ہے، مکہ کو عظمت والا بنا دیا ہے. نسبتیں بڑی چیز ہے، نسبتیں ہمارا اعزاز ہے، نسبتیں وقار ہیں، نسبتیں ہماری پہچان ہیں. ہم کبھی قادری کہلاتے ہیں، کبھی چشتی کہلاتے ہیں، کبھی رفاعی کہلاتے ہیں، کبھی حنفی کہلاتے ہیں، کبھی شافعی کہلاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں، یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں. ہم اپنی آئیڈنٹی پیش کرتے ہیں کہ میاں آپ کیا ہو؟ کہا میں قادری ہوں. کہا آپ کیا ہے؟ کہا میں بریلوی ہوں. کہا آپ کیا ہے؟ کہا میں شافعی ہوں. یہ ہماری آئیڈنٹی ہے، یہ نسبتیں ہیں. یہ ایک مکہ کی مٹی ہے، یہ مکۃ المکرمہ کی ایک مٹی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم یاد فرمائی ہے. اور ایک مٹی، تین مٹیوں کا آج ذکر کروں گا میں. ایک وہ مٹی مدینہ طیبہ میں جب مسلمان جاتا ہے روضے رسول کی زیارت کے لیے، اب تو قبر رسول کی زیارت ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک گنبد خضرا کے نیچے جو عرش الہی کا تاج ہے، وہ گنبد خضرا جو عرش الہی کا تاج ہے میاں، یہ اہل محبت فرماتے ہیں، ارباب محبت فرماتے ہیں. اب کسی کو شرک نظر آتا ہے، کسی کو بت نظر آتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہیں جن کے دل اور سینے کلیجے پاک ہے، صاف ہے، وہ کہتے ہیں گنبد خضرا یہ عرش الہی کا تاج ہے، یہ عرش الہی کا تاج ہے. بس اسی گنبد کے نیچے، ہر گنبد کے نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آرام فرما رہے ہیں.
लेटे हुए हैं। 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुकर्रम जिस मिट्टी पर आराम फरमा है, कब्र में वो मिट्टी जो आपके जिस्म को लगी हुई है, मुत्तसिल है, आपके जिस्म का बोसा ले रही है। एक मक्का की मिट्टी जिसकी अल्लाह ने कसम याद फरमाई, अल्लाह ने कसम उठाई, और एक दूसरी मिट्टी जिस मिट्टी पर महबूब आराम फरमा है, चारों तरफ से महबूब के जिस्म अनवर का बोसा ले रही है। उस मिट्टी के बारे में शाफी, हनफी, इमाम आजम, मालिकी, हम्बली, शाफई और हम्बली चारों मज़ाहिब के उलमा, बल्कि इस मसले में दीगर मकतबे फिक्र के भी मौलवियों ने इख्तलाफ नहीं किया है। तमाम उलमा का इसमें इत्तेफाक है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। किसी मुज्तहिद ने आज तक इसमें इख्तलाफ नहीं किया। फरमाते हैं कि वो मिट्टी जो नबी के जिस्म से उनके कब्र अनवर में मिली हुई है, उनके बोसे ले रही है, जिस मिट्टी पर महबूब आराम फरमा रहे हैं, वो मिट्टी मस्जिद नबवी से भी अफजल है। वो मिट्टी मस्जिद नबवी से भी अफजल है। ना सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं, बल्कि मस्जिद हराम से भी अफजल है। मस्जिद हराम ही नहीं, बल्कि वो मिट्टी काबे से भी अफजल है। वो मिट्टी काबे से भी अफजल है। ना यही नहीं, बल्कि मुहक्किकीन फरमाते हैं बिल इत्तिफाक कि सातों आसमानों से भी अफजल है। वो मिट्टी कलम से भी अफजल है। वो मिट्टी फर्श से, वो मिट्टी लौह से भी अफजल है। वो मिट्टी जन्नत से भी अफजल है। वो मिट्टी अर्शे इलाही से भी अफजल है। जश्न शुहदाए करबला, अज़मते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माकान अली कीमतुन मालम यका बई अन तश्तरैत फसिरतु गालिय थमनी, काल शाफई। इमाम शाफई फरमाते हैं, तर्जुमानी यूं होगी, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह, आपने खरीद के आपकी निस्बत ने हमें अनमोल कर दिया है या रसूल अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें, एक मिट्टी वो जिस पर महबूब ने कदम रखा, अल्लाह ने कुरान में कसम याद फरमाई, और एक वो मिट्टी जो हुजूर के जिस्म मुनव्वर से मुत्तसिल है, बोसे ले रही है। जन्नत से भी अफजल। उस मिट्टी के बारे में हुजूर इरशाद फरमाते हैं। अब असल नुक्ते की तरफ आए। ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू थी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने अपने खबीर का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि खुलिक़तु अना व अबू बकरिन व उमरा मिन तीनतिन वाहिदतिन। खुलिक़तु अना व अबू बकरिन व उमरा मिन तीनतिन वाहिदतिन। आका फरमाते हैं कि अबू बकर और मैं, अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अब नतीजा आपको निकालना है। मैं सुगरा और कुबरा जोड़ते जा रहा हूं, नतीजा आप करें। कुरान नबी से खिताब करते हुए, नबी की अज़वाज मुतहरात मुसलमानों की माओं से खिताब करते हुए कुरान कहता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। ए नबी की अज़वाज मुतहरात, पाक बीवियों, दुनिया की आम औरतों की तरह तुम नहीं हो। हज़रत खुदैजतुल कुबरा, हुजूर की अज़वाजे मुतहरात, जानते हैं ना,
इसीलिए गुफ्तगू हो चुकी है कई मर्तबा। कुरान उनसे कहता है कि नबी की बीवियों, तुम आम बीवियों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम बेमिसल और बेमिसाल हो। तुम्हें बेमिसाल किसने बनाया है? तुम्हें बेमिसाल मेरे महबूब की निस्बत ने बनाया है। और सहाबा से खिताब करते हुए कुरान ने कहा कि ऐ नबी के सहाबा, तारुफ ऐसे नहीं कराया कि तुम नमाजी हो। कुरान ने यह नहीं कहा कि तुम खैर उम्मत इसलिए हो कि तुम नमाजी हो, तुम खैर उम्मत इसलिए हो कि तुम रोजेदार हो, तुम हजी हो, तुम कुरान के ताकारी हो, तुम तहज्जुद गुजार हो। नहीं, बल्कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत का जो ताज ज़रीन पहनाया है, वो निस्बत रिसालत की बरकतें हैं, हुजूर की बरकत है। और आगे तशरीफ लाए, सुगरा और कुबरा जोड़ रहा हूं, ये मेरी तमहीदी गुफ्तगू है अगली गुफ्तगू के लिए। दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी कौन सा है? अफजल पानी कौन सा है? जमजम शरीफ। ठीक है, एक और पानी का मैं जिक्र करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह मोजिजा कि आपके खाइयों के दरमियान से, ये उंगलियों के दरमियान जो ये है ना, इसको खाई कहते हैं, खाइयों के दरमियान से मुतअद्दिद मर्तबा पानी निकला है। सहाबा कराम सफर में है, प्यासे हैं, पानी की किल्लत है। एक प्याला सरकार की बारगाह में पेश किया गया, सरकार ने हुक्म फरमाया पानी का, या रसूलल्लाह पानी की किल्लत है। सहाबा कितने हैं? का 1400 या 1500 है। का जानवर प्यासे हैं, जानवर पानी के लिए तड़प रहे। आका ने फरमाया एक पानी का जो है एक प्याला मिलेगा। का जी या रसूलल्लाह। पेश किया गया, आपने रखा, उंगलियों के दरमियान से चश्मे जारी हो गए, उंगलियों के दरमियान से चश्मे जारी हो गए। अब सुने अकीदा, इस पर भी तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि जो पानी नबी के उंगलियों की खाइयों से जारी हुआ, वो पानी आबे जमजम से भी अफजल है, वो पानी आबे कौसर से भी अफजल है, वो पानी दरियाए नील से भी अफजल है, तमाम पानियों से वो अफजल है। सुगरा और कुबरा जोड़ते चले। ये पानी जो हुजूर के, अब इन सुगरा और कुबरा को आप जो है नतीजा निकालें कि इन दलाइल को नजर रखते हुए बजा तौर पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया में बेशुमार हर घर में बीवियां हैं, लेकिन सुने, नबी के बीवियों की तरह किसी की बीवियां नहीं। दुनिया के घरों में बेशुमार बेटे हैं, मगर नबी की औलाद की तरह किसी की औलाद नहीं। नबी के दुनिया में बेशुमार बेटियां घरों में मौजूद है, मगर नबी की बेटियों की तरह किसी की बेटियां नहीं। दुनिया में बेशुमार इंसान मौजूद है, हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे, मगर उम्मत मोहम्मदिया की तरह कोई उम्मत नहीं है। दुनिया में बेशुमार ससुराली रिश्ते हैं, मगर नबी के ससुराल की तरह किसी का ससुराल नहीं है। दुनिया में हर घर में दामाद मौजूद होंगे, मगर नबी के दामाद की तरह किसी का दामाद नहीं। हासिल ये, जिसको जो मिला नबी का सदका है, जिसको जो मिला नबी का सदका है। अब देखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरफ आप तशरीफ लाएं। आप फरमाते हैं कि अना व अबू बकरिन व उमरा मिन तीनतिन वाहिदतिन, हम सबों की तख्लीक एक ही मिट्टी से हुई है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, शारहीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला फी सुर्रतिही तुराबुन, जो भी बच्चा पैदा होता है, एक तीसरी मिट्टी है, एक मिट्टी हरम मक्का की और एक मिट्टी वो जो सरकार के जिस्म अनवर से मुत्तसिल है, और एक मिट्टी
ہر انسان کے ناف میں موجود ہوتی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مولود، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ناف میں مٹی ہوتی ہے. جس مٹی سے اسے پیدا کیا جاتا ہے اس کا خمیر اسی میں جا کر مل جاتا ہے. جس مٹی سے کسی انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، جس مٹی سے اس کا خاکی پتلا تیار کیا جاتا ہے، اس کو اسی مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا فرشتہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے، جب کسی انسان کی تخلیق کا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا اس بندے کے حوالے سے کیا حکم ہے. کہ لوح محفوظ میں جا کر دیکھ لی، ساری تقدیریں میں نے وہاں پر لکھ دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب اگر وہ بندہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اگر دنیا میں مقدر ہے اس کا تشریف لانا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے اسے پیدا ہونا ہے، فرشتہ وہاں کی مٹی کو اٹھاتا ہے اور اس کے نطفے میں جا کے گون دیتا ہے اور تھوڑی سی مٹی اس کے ناف میں چھڑک دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی مٹی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم. آپ مٹی کا سلسلہ دیکھیں، تعلق دیکھیں کہ ایک مسلمان کو جب شہر خموشہ لے جایا جاتا ہے، کسی سنی کو جب دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو ہر انسان ایک مشت جو ہے مٹھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قرب قیامت اور قیامت کے دن حشر کے لیے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا جائے گا، اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. آقا فرماتے ہیں کہ جو جس مٹی سے، اسی مٹی میں اسے دفنایا جاتا ہے، وہیں پر وہ دفن کیا جاتا ہے. شاعر کہتا ہے نا، پہنچی وہاں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پر خاک. اور ایک فارسی میں ایک شاعر کہتے ہیں دو چیز است کسے زور زور، یکے آب و دانا یکے خاک گور. اگر کوئی انسان کسی جگہ اگر جاتا ہے نا، تو اس کے جانے کے جو ہیں ہزاروں بہانے ہوں، لیکن جو بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں. یا تو اللہ نے اس کا دانا پانی کسی جگہ پر اگر جا رہا ہے تو وہاں پر دانا پانی لکھ دیا ہے، یا تو اس کی قبر کی مٹی اس کو کھینچ کر لے کے جا رہی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ دنیا سے غافل انسان، جس موت سے تو بھاگ رہا ہے، وہ موت، اس موت کی مٹی تیری ناف میں ہمیشہ آپ دیکھیں دن میں 10 مرتبہ نہا لے غسل کر لے، آپ دیکھیں مٹی کے اثرات آپ کو ناف میں موجود پائیں گے. اب احادیث کی روشنی میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، جو مٹی بچ گئی، اس مٹی سے اللہ نے میرے ابو بکر کو پیدا کیا اور میرے عمر کو پیدا کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، عظمت خلفائے راشدین، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سید رضوان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شیخین کا خمیر کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہاں پر آرام فرمائے؟ ارے گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمائے، اس لیے کہ جو خمیر رسول اللہ کے جسم پیکر نبوت اور جسم خاکی کے لیے چنا گیا تھا، اور وہ تو ایسے محبت میں گم تھے کہ آج بھی آواز آتی ہے گنبد خضرا سے. گنبد خضرا پکار کے کہتا ہے، شیخین آواز دیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی پہچان نہیں، ہماری تو کوئی وقت نہیں، ہم نبی کے قدموں میں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہمارا پتہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا ہے. ہمارا پتہ گنبد خضرا ہے. اب یہ مٹی، یہ مدینے کی مٹی، اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ. ریاض الجنہ. ہم اور آپ مرتے ہیں،
قبر میں جائیں گے, قبر میں 3 سوال ہوں گے, قبر میں 3 سوال ہوں گے. پرچہ آؤٹ کیا گیا ہے, 1400 سال پہلے امتحان ہوگا, آقا نے بتا دیا, اور پرچہ بھی آؤٹ کر دیا ہے کہ لو پرچہ بھی تمہیں بتا رہا ہوں, اے میری امت قبر کی تیاری کر لینا, غفلت میں مت رہنا کہ قبر اچھوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. وہ جنت کا گہوارہ بھی ہے اور وہ جہنم کا کھڈا بھی ہے. اب اپنی آخرت سنوارو, آقا فرماتے خود کو سنبھالو. تو یہ جو حصہ ہے, اس حصے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہم قبر میں گئے, امتحان لیا, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, جواب دیا, کامیاب ہوا, سنی انشاءاللہ, غوث کا غلام, خواجہ کے دیوانے انشاءاللہ قبر میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوں گے. جب کامیاب ہوا, اب آقا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کو جنتی گہوارہ بنا دیا جاتا ہے, جنت کی کیاری بنا دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد ٹیسٹ ہوگا, امتحان, اگر پھسل گئے, ناکام ہو گئے تو پھر جہنم کا گڈھا, جہنم کا عذاب, جہنم کی تکلیفیں. عزیزان ملت اسلامیہ, مرنے کے بعد امتحان ہوگا, لیکن قربان جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور یہ حضور جہاں پر آرام فرما رہے ہیں, کس کا مکان ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کو ایسے ڈستے, یہ رافضی جو ہیں یہ ایسے ڈستے ہیں. سنیں, آقا فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہ مکان کسی اور کا نہیں, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے عائشہ کی چوکھٹ سے لے کر, میرے عائشہ کی در و دیوار سے لے کر جس جگہ پر میں منبر پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا رہتا ہوں, یہ جگہ, اتنی جگہ یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے, یہ حقیقی طور پر اللہ نے اس حصے کو جنت سے اتارا ہے. ہم مرے, امتحان ہو, پاس ہو تو جنت کی کیاری, لیکن قربان جائے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی عظمتوں پر کہ ان کی قبریں دنیا میں نہیں, اللہ نے جنت میں بنا دی ہے. حضور ہمارے ہیں تو حضور کی پہلو میں جو آرام فرما ہے ان کو مانو, ان کو مانو. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. 2 رکعت پڑھنے کے لیے آدمی تڑپتا ہے. مدینہ انشاءاللہ جب جائیں گے کبھی آپ دیکھیں کہ کیا وہاں پر عاشقوں کا ہجوم اور ازدحام رہتا ہے. حضور فرماتے ایک وہ مٹی ہے. اب آپ دیکھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کا حصہ ہے. یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبریں جنت میں بنی ہے. کہاں بنی ہے؟ جنت میں بنی ہے. اور من طینۃ واحدۃ, جس مٹی سے حضور کا خمیر تیار کیا گیا, جو مٹی بچی اس سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا ثقتی یا کافی یا رجائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے رہے کہ میرے صحابہ, اسلام کے تعارف کی ذمہ داری اب تمہاری ہے. اے ابو بکر, اے عمر, اسلام کی دعوت ایک کونے سے دوسرے کونے تک تمہیں پہنچانی ہے. تمہارا تعارف میں کراؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں بلکہ میں نے کل اور پرسوں گزشتہ دونوں تقریروں میں بتایا کہ
دو ہستیاں ایسی ہیں جن کا انتخاب براہ راست اللہ کرتا ہے، براہ راست ڈائریکٹ وہاں سے سلیکشن ہوتا ہے. کسی بھی عالم سے آپ تحقیق کر لیں. کون کا؟ انبیاء اور مرسلین اور میرے نبی کے صحابہ. اب حضور فرماتے ہیں صحابہ کا جو انتخاب ہوتا ہے نا، سلیکشن ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہے. میں نے کل دلائل بھی اس پر دیے، پرسوں بھی دلائل دیے. اب سنیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا، اپنا نبی بنایا، نبیوں کا امام بنایا، نبیوں کا سردار بنایا. واختار علی صحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اور میرے صحابہ میں آقا فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ جَعَلَ لِي وُزُرَاءَ، اللہ نے صحابہ کی جماعت میں میرے وزیر بھی بنائے. کیا بنائے؟ وزیر بھی بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ، وزیر کس کا ہوتا ہے بھائی؟ کس کا ہوتا ہے وزیر؟ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور کئی کتابوں میں موجود ہے. آقا فرماتے ہیں ان لی وزیرین فی اہل السماء وان لی وزیرین فی اہل الارض. اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھے اور ان کی بادشاہت دیکھے. وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں نا، اور دنیا میں کئی وزیر آئے، کئی بادشاہ آئے اور کئی چلے گئے، نہ اب ان کا نام باقی ہے نہ ان کا کام باقی ہے. لیکن آقا کی حدیث دیکھیں، آقا کا فرمان، آقا فرماتے ان لی وزیرن، لی وزیرن، میرے وزیر ہے. تو حضور کی بادشاہت کہاں تک؟ جہاں تک حضور کی بادشاہت ہے وہاں تک ان وزیروں کی وزارت ہے. اور پھر آقا فرماتے ہیں قیامت تک نہ میری صدارت ختم ہونے والی ہے نہ میرا کلمہ ختم ہونے والا ہے. قیامت تک میری شریعت رہے گی، اور جب تک شریعت رہے گی میرے وزیروں کی وزارت باقی رہے گی. اچھا، وہ وزیر کون ہے؟ کہتے من اہل السماء جبرائیل و میکائیل. جبرائیل و میکائیل کہ آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، ایک جبرائیل ہے اور دوسرے میکائیل ہے. اور زمین پر اللہ نے جو مجھے دو وزیر عطا فرمائے ہیں وہ میرا ابو بکر ہے اور میرا عمر ہے. ایک اہم نکتے کی طرف لے کے چل رہا ہوں میں آپ کو. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کہ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار اور فرشتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ برملا وہ جواب دے گا کہ نوری مخلوق میں فرشتوں کی سیادت جنہیں عطا کی گئی ہے، جنہیں فرشتوں کا سردار بنایا گیا ہے، وہ دو فرشتے ہیں. کون؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد حضرت میکائیل تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے. آقا فرما رہے ہیں جس طرح آسمان پر جو میرے دو وزیر ہیں، جو میرے دو وزیر ہیں وہ تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے، ایسے ہی صحابہ میں اللہ نے جو مجھے دو وزیر عطا کیے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، وہ تمام صحابہ میں افضل ہے. وہ تمام صحابہ میں کیا ہے؟ افضل ہے. یہ جوڑتے چلئے، خیر میں انشاءاللہ نتیجہ پیش کروں گا. اچھا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اول من آمن بی ابو بکر الصدیق، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا میرا صدیق ہے. میری تصدیق کرنے والا کون ہے؟ صدیق ہے. تفصیل سن لے.
سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ اس سلسلے میں 4 اقوال ملتے ہیں، 4 صحابہ کے حوالے سے حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کہ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی، دوسرے حضرت مولا علی مشکل کشا کہ مجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں، اور تیسرے حضرت زید ابن حارثہ، اور چوتھے حضرت ابوبکر صدیق۔ محدثین نے تمام حدیثوں کو نقل فرمایا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ لے کر حاضر ہو گئے کہ اے امام وقت، اے صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، چاروں حدیثیں، کسی حدیث میں فلاں کا ذکر، مولا علی کا ذکر، کسی میں صدیق اکبر کا ذکر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے نا کہ تقلید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بابا، امام ہونا چاہیے۔ ارے 5 وقت کی نماز میں اگر امام نہیں ہوگا تو جماعت نہیں ہو سکتی، اور جس جماعت میں 4 امام نہیں وہ اہل سنت، وہ جماعت نہیں ہو سکتی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے اگر کچھ نہیں معلوم ہے تو عالم سے پوچھو۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے، امام صاحب سے آپ نے پوچھ لیا کہ رمضان میں فدیہ کتنا دیں، حج جو ہے حج افراد کیسے کرے، امام صاحب نے آپ کو جواب دیا، آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو امام صاحب کی بات مان کر آپ نے اس پر عمل کر لیا، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں، اسی کو تو پیروی کرنا کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ بہت آسان ہے، تطبیق دی جا سکتی ہے، اور تطبیق یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی مشکل کشا ہے۔ حدیثیں ساری اپنی جگہ پر حق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، لیکن ایک اہم نقطہ سنیں، حضرت مولا علی، حضرت ابوبکر کے علاوہ یہ تینوں جو میں نے نام لیے ہیں، سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کرنے والے، اس پر سب کا اتفاق ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے سبقت حاصل کی ہے۔ کہا کس چیز میں؟ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے میں، کہ وہ یار غار بھی ہے، ہجرت کرنے میں کہ وہ یار غار بھی ہے، اور اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں بھی، اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں بھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من آمن بی بکر، سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وصال ہے، حضور کا مرض وصال ہے، شب جمعہ ہے، 12 شب جمعہ ہے، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ لگ چکی ہے۔ اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مرض وصال میں، یعنی سرکار کا جس مرض میں پہلے بیمار ہوئے اور اس کے بعد انتقال ہوا، آپ نے سنا ہوگا نا، تو اسی مرض کو مرض وصال کہا جاتا ہے۔ تو سرکار تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے علیل ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے کے لیے پہنچ نہیں پا رہے تھے، اتنی بظاہر جو ہے نقاہت اور کمزوری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھ پر سبقت لے گئے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا اسلام کو ظاہر کرنے میں، کھل کر اظہار پہلے اسلام کا، ایمان کا کیا، وہ ابو بکر ہیں، اور
ہجرت کرنے میں کہ وہ یار غار بھی ہے اور ایک سبقت اور کی ہے. پوچھا کون سی؟ کہا مصلح نبوت پر تاجدار کائنات نے اپنے آخری ایام میں تمام صحابہ میں سے جس کو اپنے مصلح پر مقدم کیا وہ حضرت ابو بکر ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر. حضور فرماتے تم میں امامت وہ کرے جو سب سے بڑا فقیہ ہو، فقہ کا جاننے والا ہو. امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ متقی ہو. امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہو. آداب بتائے گئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. ان 4-5 چیزوں کو جو میں نے بیان کیا اسے ذہن میں رکھے اور دیکھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مرض وصال ہے. حضور بیمار ہو گئے ہیں اور تاریخ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اسے بھی نوٹ کر لے. اور دن کون سا ہے؟ جمعرات کا، شب جمعہ ہے. سرکار مسجد نبوی میں اپنے گھر سے مصلی پر نماز کے لیے تشریف لانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. صحابہ کرام حضرت مولا علی مشکل کشا آپ کو کمرے میں واپس جو ہے اب مصلی امامت پر، مصلی نبوت پر حضور کی جگہ پر کھڑے ہو کر امامت کون کرے گا؟ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، کئی صحابہ موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے ہیں مورو ابا بکر فلیصلی الناس. عائشہ میرے ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کر دو. اب میری عدم موجودگی میں یا میری موجودگی میں جب میں یہاں پر ہوں کسی بھی حال میں ابو بکر کے سوا کوئی مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا. حضرت بلال آئے حضرت عائشہ کے پاس. حضور نے کہا بلال جاؤ ابو بکر کو حکم دو. کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے. گئے. یہ رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز. کم سے کم نمازیں جو حضرت ابو بکر نے اپنی سرکار کی موجودگی میں مصلی نبوت پر آپ نے کھڑے ہو کر پڑھائی، کم سے کم جو روایت ہے وہ 17 نمازوں کی ہے. حالانکہ اور بھی متعدد روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں. کئی مورخین اور کئی محدثین لکھتے ہیں کہ نہیں 12 دنوں تک آپ نے امامت فرمائی ہے. لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سرکار کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی نمازیں پڑھائی تھی 17 نمازیں پڑھائی. اور 17 کو آپ گن لیجئے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رات 9 کی رات کو ہے نا، 9 ربیع الاول، 10، 11 اور 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو زوال کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضور کا وصال ہوتا ہے. تو کل 17 نمازیں بنتی. کتنی نمازیں بنتی ہے؟ 17 نمازیں. ان نمازوں کو حضور نے پڑھایا، حضرت ابو بکر نے پڑھایا. لیکن امام شافعی کے حوالے سے علامہ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا فرمان یہ ہے کہ ان 17 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی آئی کہ حضور نے آ کر وہ نماز پڑھائی ہے. یہ امام شافعی کی تحقیق ہے. وہ بھی بتاتا ہوں کون سی نماز ہے وہ. اب دیکھیں کہ حضرت بلال حضرت عائشہ کے پاس آئے کہ ام المومنین حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو. حضرت عائشہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ ان ابا بکر رقیق القلب. ابو بکر آپ جانتے ہیں کہ رقیق القلب ہے، دل کے نرم ہے. اگر مصلی امامت پر آپ کو نہیں دیکھیں گے یا رسول اللہ نماز کی حالت میں رونا شروع کر دیں گے. قرآن کی تلاوت ان سے نہیں ہو پائے گی، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، ان کی نماز روتے روتے گزر جائے گی. یا رسول اللہ عمر کو کھڑا کر دے. حضور فرماتے لا نہیں، عائشہ مورو ابا بکرن، میرا ابو بکر ہی میرے مصلی پر کھڑا ہوگا. اب دیکھیں کہ
ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 9 रबीउल अव्वल को आपने इशा की नमाज से शुरुआत फरमाई अकल रिवायत के मुताबिक, और जुमा का खुतबा भी आपने दिया। ये शर्फ अगर 1,24,000 सहाबा में किसी को मिला है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मिला है। यहां एक नुक्ता जहन में रखें कि आखिर आका ने हजरत उमर को क्यों मना फरमाया, हजरत उस्मान गनी को क्यों नहीं मुसल्ला दिया, और अपने दामाद और अपने भाई हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को अपना मुसल्ला क्यों नहीं दिया, मुसल्ला क्यों नहीं दिया, इसे जहन में रखें। अब देखें कि हजरत आयशा ने हजरत हफ्सा से जिक्र की कि आपके बाबा हजरत उमर को आप कहें। इन 17 नमाजों के हवाले से एक रिवायत में आता है कि हजरत हफ्सा ने हजरत उमर से जाके कहा कि रसूलुल्लाह सख्त अलील हैं, मुसल्ले पर निकाहत है, नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए आप नमाज पढ़ाएं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शहजादी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के फरमान और ईमा के मुताबिक आप मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाते हैं और नमाज शुरू करते हैं। ये नुक्ता जहन में रखें कि हजरत उमर कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, नमाज की हालत में तिलावत फरमा रहे हैं, कानों में आवाज जाती है, अल्लाह के रसूल आवाज सुनते हैं, हुजरे मुबारक से अपना चेहरा बाहर निकालते हैं। आपने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा फरमाया ला 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 नूरु अबा बकर फलयुसल्लिन नास, मेरा अबू बकर ही मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएगा। आप ये देखें कि अरे भाई कौलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमती, एक मामूली हकीम का कौल और उसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती, और रसूल तो हकीमों के हकीम है, बल्कि सरापा हिकमत है। आखिर क्या वजह है कि फरमाते हैं मेरे मुसल्ले इमामत पर कोई और खड़ा नहीं होगा, अबू बकर पढ़ाएगा। अच्छा ये भी सुने लुत्फ की बात कि नमाज पढ़ा रहे ना, जब हुजूर का हुक्म नमाज की हालत में आया तो यह सुने कि हजरत अबू बकर ने नमाज को तोड़ दिया। हालांकि आज के दौर में अगर इमाम साहब की जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं नमाज पढ़ाने के लिए, इमाम साहब पीछे से आ जाए और हमारे कोई मस्जिद के जिम्मेदार कहे कि ना ना इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, अगर मैं नमाज को तोड़ दूं तो ये हराम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन अल्लाह अल्लाह हजरत उमर नमाज भी पढ़ा रहे हैं और नमाज तोड़ भी रहे हैं, मगर उनकी नमाज हुजूर का हुक्म है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, मेरा रसूल जो तुम्हें दे दे ले लो। और जो हजरत अबू बकर आए और वहीं से आगे नमाज मुकम्मल आपने कंटिन्यू की, आगे नमाज टूटी नहीं बाबा। मूरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे मुसल्ले पर मेरा अबू बकर ही खड़ा होगा और वही नमाज पढ़ाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 11 रबीउल अव्वल को इमाम शाफई की रिवायत और उनकी तहकीक के मुताबिक 1 मर्तबा ज़ोहर या असर की नमाज में अल्लाह के रसूल का इरादा बना के मस्जिद में मुसल्ले पर आ जाओ, सहाबाए कराम सफ दर सफ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बाजुओं को थामते हैं और हुजूर को मस्जिद में लाते हैं। सहाबाए कराम में हड़कंप मच जाती है, खबर हो जाती है कि सरकार सफों को चीरते हुए अल्लाह के रसूल मस्जिद में सहाबाए कराम की सफों को चीरते हुए, हजरत अबू बकर को जब पता चलता है नमाज की हालत में कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं तो पीछे होना चाहते हैं। आका इशारा फरमाते हैं अबू बकर वही खड़े रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं, हजरत अबू बकर को अपने दाएं जानिब रखा,
اور تھوڑا سا آگے حضور اب یہ نماز بھی دیکھیں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کی عین حالت میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نماز مصلی پر پیچھے ہٹنا چاہتے کہ حضور آگے امامت فرمائے، کہا نہ، کہ ابو بکر امت کو ایک مسئلہ پہنچانا ہے، امت کو آج ایک مسئلہ پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اپنے دائیں جانب رکھا اور آقا بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آگے کی نماز کنٹینیو حضرت نبی کریم پڑھا رہے ہیں۔ کون پڑھا رہے ہیں؟ حضور پڑھا رہے ہیں۔ آج ایسا ہو سکتا ہے بابا؟ یہ حضور کے حوالے سے وہابی دیوبندی کہتے کہ کسی چیز کے مالک و مختار میں ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اختیار، اللہ اکبر، اعلی حضرت فرماتے ہیں عرش و فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کیا ترجمانی کرتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آج شاعری ہے تاج الشریعہ کی، آج حضرت کا عرس پاک بھی ہے۔ انگریزی 20 تاریخ کے اعتبار سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا آج یوم انگریزی تاریخ کے حساب سے، اللہ اکبر۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں، آپ نے ایک جلسے میں فرمایا اپنے، اور آپ نے تحریروں میں بھی اپنی جو ہے برملائی سے لکھا ہے کہ دور حاضر میں اگر اعلی حضرت کی تحریروں کا کسی کو عکس دیکھنا ہے، اعلی حضرت کا جانشین دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی تحقیقات کو دیکھ لو۔ اگر کسی کو حجت الاسلام کا بے نقاب جمال دیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کو آپ دیکھ لیں۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ماضی قریب میں ماشاءاللہ اپنی مسجد میں عرس بھی منایا گیا۔ بزرگوں سے وابستہ رہنا، یہ نسبتیں بڑی چیزیں بابا، ان نسبتوں کو سنبھال کے رکھے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں حدیث پاک کے حوالے سے، حافظ ابن حجر عسقلانی راوی ہے کہ پیچھے حضرت ابو بکر اور حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے۔ اپنے امام صاحب موجود ہے، پوچھے کہ آج اگر ایسا کوئی کرے تو نماز باطل ہو جائے گی؟ نماز کی حالت میں امام صاحب بھی، امام کا کوئی امام اس طرح سے درمیانی نماز کہتے نماز نہیں، اور ٹرسٹیان اور ذمہ داران کا حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، چھٹی کرو سب، نماز خراب، مسجد کا نام خراب۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ صحابہ کرام کی نماز دیکھیں کہ حضور تکبیر کہتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق مکبر کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مکبر بننے کا جو شرف حاصل ملا ہے نماز کی حالت میں، اور مکبر کھڑا کرنے کی جو سنت ملی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا فیضان ہے۔ یہ انہی کی سنت ہے، صدیق سنت کہا جاتا ہے۔ صبح طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت آ گیا، 12 ربیع الاول، آج سے 63 سال پہلے اس خاکدان گیتی پر رحمت للعالمین اللہ کی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آج 12 ربیع الاول، یہ دیکھیں کیسی گھڑی ہے کہ آج 3 دن سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ صحابہ کرام کو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ مچھلیوں کی طرح تڑپتے تھے اگر حضور کی زیارت نہ ہوتی تھی۔ جس طرح سے بن پانی کے مچھلی کا حال ہوتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا حال تھا کہ اگر رخ زیبا کی زیارت نہ ہوتی تو بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فجر کی نماز کا وقت چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، حضور کا 63ویں عمر مبارک چل رہی ہے، اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے سوا مصلی امامت پر کوئی دوسرا نہیں، کھڑے ہو گئے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، رکعت بندی تلاوت فرما رہے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچانک بخاری شریف میں آتا ہے حضرت انس بن مالک، وہ بھی اس جماعت میں کھڑے ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں
کہ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، نماز پڑھنا شروع کیا کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا نماز کی حالت میں. پہلے آپ جو ہے یہ موقع محل سمجھ لیں کہ حضور کا مصلی، یہ جو کانچ ہے دروازہ ہے نا، یہ حضور کا مصلی ہے. یہاں پہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، برابر کھڑے ہو کے. یہ کانچ تقریب فہم کے لیے جو دروازہ ہے کانچ کا، اور حضور کا حجر مبارک یہاں پر ہے. کس طرف ہے؟ ادھر ہے. اور یہاں سے حضور چلتے ہوئے ایسے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اس طرح سے چلتے ہوئے ایسے پہنچیں گے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نماز کی حالت میں رخ کدھر کیے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور سرکار کا حجرہ بائیں جانب جو ہے دل کی طرف ادھر بالکل دروازہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تمامی صحابہ کرام کا چہرہ کس طرف ہے؟ کعبے کی طرف ہے. جبرائیل، اللہ اکبر، کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر، سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر امامت فرما رہے ہیں. نماز ہو رہی ہے اور فجر کی نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے. اچانک حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں، کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی. اچانک ہم نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں حضور نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا دیا. دروازے پر جو پردہ تھا، کشفا ستر الحجرتی، اسے ہٹا دیا. اللہ اللہ. حضرت انس کہتے کہ نماز ادھر ہو رہی ہے، لیکن نماز کی حالت میں تمام صحابہ کرام کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی تو جھکا رہا میں نماز میں. اللہ اللہ. صحابہ کی نماز دیکھے کہ کعبہ ادھر ہے اور تاجدار کائنات نے اپنے چہرے کی زیارت کرا دی. اللہ. صحابہ سے پوچھے کہ نماز کی حالت میں اپنا چہرہ، اپنا رخ اپنے حضور کے چہرے کی طرف پھیر دیا. یہ بخاری اور مسلم سنا رہا ہوں میں آپ کو. کہتے نادان، یہ کیسا سوال پوچھ رہا ہے؟ وہ کوئی اور ہوں گے. وہابیوں اور دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کا خیال آنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی جانور کا خیال لے کے آؤ، کسی خنزیر کا خیال نماز میں لے کر آؤ. اپنے بیوی کے ساتھ اگر مجامعت کرتے ہو وہ خیال اچھا ہے، مگر نماز میں نبی کا خیال آنا اچھا. یہ ہے بابا اختلاف وہابی اور دیوبندیوں کے ساتھ. یہ جھگڑا ہے. نماز حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے. ارے نماز سے کس کو اختلاف ہے بابا؟ یہ عقائد ہیں وہ. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی اخوالی ہے. تم نے لکھا نہ ہوتا تو ہم نے کہا نہ ہوتا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کے عقیدے ہیں، لیکن صحابہ کے عقیدے کیا ہیں سنیں. جب صحابہ سے آپ پوچھیں گے تو جواب یہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ، عاشقو آؤ اور آقا کا چہرہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مصطفیٰ کی ذات کعبے کا کعبہ ہے، اور جب کعبے کا کعبہ ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے. نماز درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں صحابہ کی کیفیت کیا ہوئی. حضرت ابوبکر تلاوت میں ان کی بھی نظر ایسے، پیچھے سے ایسے. حضرت انس بن مالک جو حضور کے اس حدیث کے جو راوی ہے بخاری مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کہ فہممنا ان نفتتینا بفرح رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے چہرے کی زیارت کر کے ہم اتنے خوش ہوئے، نماز میں اتنے خوش ہوئے. نماز کی حالت میں نماز ہو رہی، اللہ کی عبادت، اور سب کا رخ ادھر ہے. کہتے ہیں نماز کی حالت میں کہ حضور کا آج چہرہ دیکھنے ملا 3 دن کے بعد، اتنے خوش ہوئے. ان نفتتنا، ہمیں خوف تھا کہ کہیں اپنے نمازوں کو نہ توڑ دے. اور سنے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا، حضور ہم کو دیکھ کے مسکرانے لگے. حضور مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں
کہ کأنّا وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا صفحہ ہو، قرآن کا ورقۃ مصحف، قرآن کا صفحہ کھول دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی زبردست تشبیہ آپ نے دی ہے کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، مسئلہ حل کر دیا آپ نے۔ کوئی پوچھنے والا یہ نہ پوچھے ارے نماز کی حالت میں تم حضور کو تک رہے ہو، کعبے کو چھوڑ کر جو ہے اس طرف رک کر کے آپ نے مسئلہ حل فرما دیا کہ حضور کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ تو یہ قریب تھا۔ اچھا حضرت ابو بکر کی کیا حالت ہوئی پھر؟ ایسے سب اس طرف رک کیے ہوئے، کہتے حضرت ابو بکر کو یہ لگا کہ حضور تشریف لا رہے، حضرت ابو بکر مصلی امامت سے پیچھے، یہ صحابی ہے، یہ وہابی نہیں بابا، یہ کبھی حضور سے آگے نہیں بڑھے، کبھی حضور سے، ارے حضور تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء کو دیکھا کہ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک صحابی آواز دی کہا ادھر آؤ ابو درداء ادھر آؤ، کس کے آگے چل رہے ہو؟ یہ میرا ابو بکر ہے۔ اور سن لے ابو درداء، روئے زمین پر نبیوں کے بعد ابو درداء سن لے، نبیوں کے بعد روئے زمین پر میرے ابو بکر سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ صغرا کبرا جوڑ لیں، اصل میری گفتگو جو ہے نا آج کی جو تقریر کی وہ باقی ہے ابھی، یہ سارے دلائل جوڑ رہا ہوں میں۔ مجھے اعلامیہ پر یلغار کرنی ہے، اس اعلامیہ پر یلغار کرنی ہے جس کا لفافہ سنی نما ہے، لیکن لفافے کے اندر پیغام ایران کے شیعوں کا ہے۔ سنی بن کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، سنی بن کر جو ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے، اپنے آبا اور اجداد کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسے بھی اندازہ ہے کہ اگر میں یکدم اگر کھل کے آؤں گا تو کوئی مجھے سنے گا نہیں، کوئی میری مانے گا نہیں۔ اس لیے اگر مصطفیٰ کے غلاموں کو ورغلانا ہے، اگر دین سے ان کو شیعت کی طرف لے جانا ہے تو مجھے تدبیر سے کام کرنا پڑے گا، مجھے سوچ سمجھ کر کام کرنا پڑے گا۔ اگر میں کھل کے بتا دوں کہ میں شیعہ ہو چکا ہوں یا نیم رافضی ہو چکا ہوں تو مجھے کوئی مانے گا نہیں بابا، کوئی مانے گا نہیں۔ تو یہ میں تمہید جو ہے یہ صغرا کبرا جوڑ رہا ہوں۔ شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی چاروں مذہب کا نام لے کر ورغلایا گیا ہے کہ امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے، انشاءاللہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ یہ دیکھیں پہلے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نماز میں پیچھے آنا چاہ رہے تھے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ، فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارغ السترہ، فرماتے حضرت انس بن مالک کہ آقا خوش ہوئے اور فرمایا اتموا صلاتکم، اے میرے صحابہ، اشارہ بھی ہو رہا ہے۔ آج اپنے امام صاحب مسجد کے امام الائمہ ہیں، یہ ان سے پوچھے کہ ان کے ساتھ کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ یہ نماز میں کسی کو اشارہ کرے، مقتدی ان کو اشارہ کرے تو نماز کا کیا حل ہوگا؟ کہتے عمل کثیر ہو جائے گا، نماز باطل ہو جائے گی، نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، مذاق بن جائے گی، شہر میں چرچا ہوگا کہ کیسے مقتدی ہے اور کیسے امام ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نماز دیکھیں، نماز عشق و محبت ہے، یہ صحابہ کی نماز ہے، یہ کائنات کے بہترین افراد کی نماز ہے، اور اللہ کے نبی ضمانت دے رہے اتموا، نماز پوری کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے اس کے بعد ہم نے حضور کی زیارت نہیں کی۔ یہ صبح فجر کا واقعہ ہے اور زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیر کا دن ہے یہ، ایک بس حضور نے، علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت انس بن مالک فرماتے حضور کی آخری نماز، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔
اب نتیجے کی طرف آئے کہ محدثین علماء فقہا فرماتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حضور نے اپنے مصلی امامت پر لا فرمایا کہ میرے ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا؟ آقا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں سنو، میرے بعد جو میرا خلیفہ ہوگا وہ میرا نائب ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، میرا ابو بکر ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ امامت کے لیے حضور فرماتے امامت کا سب سے زیادہ حق اسے ہے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہے، حافظ ہو، زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ تقوی شعار ہو، کئی آداب بتائے گئے، زیادہ علم والا ہو۔ ان احادیث کو اگر جوڑا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پرہیزگار حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے علم والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، سب سے شریعت کو جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور سب سے تقوی شعار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے، حضور کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت بالاتفاق، کل کے گفتگو کی تمہید بات مکمل نہیں ہو سکی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے۔ اسے آپ سن لیں پہلے، صحابہ کا کیا ہے؟ اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے، پوری امت کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اور دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق۔ حضور نے صحابہ کو خیر امت فرما کر ٹریننگ دی، ان کی روحانی تربیت فرمائی، دعوت تمہیں لے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، تمام صحابہ کا اتفاق، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں، امام حسن بھی بیعت کرتے ہیں، امام حسین بھی آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اہل بیت کے تمام افراد جو موجود تھے تماموں نے حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا خلیفہ تسلیم کیا۔ کل کی گفتگو کے لیے دو جملے کلمات تمہید باندھ کر چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر بتایا، ابن سودا کا ذکر ہے، عبداللہ ابن سودا، اور ایک کتاب میں ذکر دیکھا عبداللہ ابن اسود۔ عبداللہ ابن حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا حضرت مولا علی کے پاس، کہ آپ سب سے افضل ہیں، یہ کل کے آپریشن کی میں تیاری کر رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں، اعلامیہ کی دھجیاں اڑانی ہے ہمیں، ہے نا؟ جس نے ابو بکر پر اہل سنت کے شافعی حنفی مالکی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو تم، تو جواب تو دیا جائے گا، کیونکہ عقیدے کی بات آ گئی۔ اب ہم سیادت نہیں دیکھیں گے اور خانقاہ بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو جو مزاج دیا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ سیادت اپنی جگہ پر، لیکن سب سے جو بلند ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا عین ہے۔ اللہ کے نظام سے اگر کوئی ٹکراتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے مقابلے کے کھڑے ہو جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کی دھرتی پر اسی نظام خلافت کو یزید نے للکارا تھا، اسی نظام خلافت کو یزید نے للکارا تھا، ورنہ اس کا امام عالی مقام سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو چٹا تھا، چور تھا، وہ گھسپیٹیا تھا، وہ خلافت سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اور رسول اللہ کے شہزادے امام حسن امام حسین، یا اللہ، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ میں نے کل بتایا کہ اہل سنت کی جوتیوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا یزید،
امام علی مقام تو بہت دور کی بات ہے بابا، ہم تو ان کی خاک کی جو ہے، ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو ہمارے لیے نصیبوں کی بات ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے یوم غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام کو ایک پیغام اور دیا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا، انی تارکم فیکم الثقلین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرا کہتے اطرت اہل بیتی، کتاب کو مقدم کرنا۔ اگر قرآن کے اصول سے کوئی ٹکرا جائے، اب یہ نسب نہ دیکھنا، اب حسب مت دیکھنا عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس لیے حضرت مولا علی کے پاس آ کے ایک شخص ابن سودا یا ابن اسود، عبداللہ ابن اسود نام ہے اس کا، وہ کہنے لگا کہ جانتے ہیں آپ کیا کہنے لگا؟ کہ آپ نا مولا علی سے کہتا ہے کہ آپ سب سے افضل ہے، سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ حضرت علی کے کان کھڑے ہو گئے، ارے شہر علم کا دروازہ ہے وہ، شہر علم کا دروازہ ہے وہ مولا علی کو خوش کرنے کے چکر میں بظاہر مولائی بن کے آیا تھا کہ میں آپ سے بہت آپ کو بہت مانتا ہوں، آپ سب سے افضل ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ مولائی تھا، وہ کڑا پہنتا ہوگا ہاتھوں میں، اللہ جانے، وہ قوالی بجاتا ہوگا، وہ ڈھول تاشے بجاتا ہوگا، ایسا ہی ہوگا وہ ہوگا۔ لعلہ اور لیتا سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ایسے ہی ہوگا شاید وہ، کیونکہ صحابہ میں تو ایسی بات کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ لیکن مولا علی کا جو ہے آپ اس کا مواخذہ کرتے ہیں، کٹھیر حل زرت رسول اللہ، کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا کہتے ما رأیتو، علی میں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا حل رأیت ابا بکر، حل رأیت ابا بکر، حل رأیت ابو بکر کو تو نے دیکھا ہے؟ کما رأیتو نہیں دیکھا۔ اور کما قال علی حل رأیت عمر، کیا عمر سے ملاقات ہے، عمر کی زیارت کی ہے؟ کہا نہیں، کہا تو بچ گیا۔ اگر تو کہہ دیتا کہ میں نے رسول کو دیکھا اور اس کے باوجود یہ کہتا کہ علی تو سب سے بہتر ہے، خدا کی قسم تجھے یہیں پر قتل کر دیتا کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے اور اس کے باوجود مجھے ان سے افضل بتاتا ہے، مجھے ان سے افضل بتاتا ہے، کہتے تجھ پر حد جاری کرواتا۔ گھسپیٹیا ہے تو، شہر بدر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہ جس شہر میں علی ہے تو نہیں رہ سکتا، جس شہر میں علی ہے وہاں میرے ابو بکر اور میرے عمر کا گستاخ نہیں رہ سکتا، مجھے ان پر جو فضیلت دے، مجھے جو ان پر فضیلت دے، کہتے لائق تعزیز ہے۔ یہ کل کی گفتگو کی تمہید ہے، آپ تشریف لائیں، یہ نظام خلافت کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے رفتہ رفتہ، کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے کہ امام علی مقام کو تشریف لانا پڑا کرب و بلا کی دھرتی پر، اور وقت پر تشریف لائیں، گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آج حضور تاج الشریعہ کا عرس ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے سنی شافعی جامع مسجد کی طرف سے ہر سال کی طرح جو پروگرام ہو رہا ہے اس کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ چونکہ آج حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند نائب سرکار مفتی اعظم و مفتی عالم کا آج عرس پاک بھی ہے نا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے، تو ان کی جو ہے تحریک کی طرف سے یہاں پر تعویذات جو ہے کچھ تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ایک تعویذ لکھا ہے روزی کی برکت کے لیے، گھر گھر میں جو ہے پریشانیاں اور یہ تکلیفیں، تو آج عوام کو وہ تعویذ جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تعویذ کو حضرت کے آج عرس کی مناسبت سے ضرور لے کے جائیں، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے، سورہ اخلاص بھی پڑھے، حضرت کی اصال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ الحمدللہ فتاوی تاج الشریعہ حضور قائد ملت کی جانب سے حضرت علامہ و مولانا سید رضوان صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی بارگاہ میں فتاوی تاج الشریعہ پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ،
حضرت علامہ مولانا مفتی سید رضوان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے. بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا،
خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحد اللہ صمد. الہ العالمین کریمہ کار سازا بندہ نوازا قرآن مجید کی آیتیں، سورتیں، منقبتیں، نعتیں، درود و سلام کی سوغاتیں اور تیرے محبوب کا ذکر جمیل ہوا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. تیری عطا کردہ روزی سے مولا شیرنی نظر و نیاز حاضر ہے مولا، قبول فرما مولا. سب کا ثواب بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور ہے مولا، قبول فرما. حضرت آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ اس کا ایصالی ثواب فرما. سرکاروں کے صدقے طفیل سے بالخصوص سرکار سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مولا علی مشکل کشا، ما بقیہ عشر مبشرہ، اصحاب بدر، شہدائے بدر، اصحاب احد، شہدائے احد، اصحاب بیت رضوان، سرکار کی والدین کریمین، امین کریمین، ازواج مطہرات، بنات صالحات اور اولاد امجاد، بالخصوص سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام علی مقام امام حسن، امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہوں میں ایصالی ثواب فرما. جملہ صحابہ کرام، صحابیات اعظام، تابعین، تابعین، تابعیات، مجتہدین، محدثین، مفسرین، صالحین، بالخصوص حضرت نفیسۃ المصریہ، بالخصوص حضرت امام اعظم مالک شافعی، امام احمد بن حنبل، امام پیر پیرا، میر میرا، غوث الاغواس، میرا محی الدین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سلطان العارفین، سیدنا جدنا احمد رفاعی، احمد البدوی، ابراہیم دسوقی، شہنشاہ ہندوستان، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام اولیاء خیرنا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ سرکار سید مرشد اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار احسن العلماء سید العلماء کی بارگاہوں میں اس کا ایصالی ثواب فرما. خصوصیت کے ساتھ قبہ رضویہ میں آرام فرمانے والے تمام مولا بزرگوں کی ارواح کو اس کا ایصالی ثواب فرما. خصوصیت کے ساتھ مولا آج حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا عرص پاک ان کی روح کو نظر مولا قبول فرما. مولا غلاموں کی طرف سے جو کچھ نظر و نیاز حاضر ہے مولا، اس کی برکتیں، اس کے سوغات مولا حضرت کو عطا فرما. اور حضور تاج الشریعہ کی روحانی فیوز و برکات سے مولا ہم گنہگاروں کو مالا مال فرما. مولا تاج حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے نائب حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضور اسجد میاں، علامہ مفتی اسجد میاں طول اللہ عمرہ، ان کی عمر و اقبال میں درازیاں عطا فرما. ان کے بازوؤں میں حیدری قوتیں عطا فرما. اور جس عظیم کام کو، جس عظیم مسلک کی خدمت کو انجام دے رہے ان کی مولا تائید غیب، ان کی تائید غیبی عطا فرما. مولا یہاں اس محفل میں جتنے حاضر آئے ہیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرما. صحابہ کا ہم تماموں کو صدقہ عطا فرما. ہمارے ایمان اور عقیدوں میں مولا تر و تازگی عطا فرما. بندگی کا ذوق عطا فرما. شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. اس محفل کو سجانے کے لیے جس کسی نے بھی مولا دام در میں قدم قلم سخن حصہ لیا ہے تو علیم و خبیر ہے. سید پاک کے صدقے میں مولا سبوں کے مقاصد خیر کی براری فرما دے. مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو با اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. عالم اسلام کی مولا حفاظت فرما. بالخصوص مسلمانہ نے ہند کے جان مال عزت و آبرو کی مولا حفاظت فرما. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی عطا فرما. سرکار کے صدقے طفیل سے حرمین طیبین کی باادب بار بار حاضریاں عطا فرما. شہر رسول میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما. مولا دور حاضر میں جو فتنے دیار ہند میں چل رہے ہیں ان فتنوں سے مولا ابنائے مسلم کی مولا حفاظت فرما. کنیزان فاطمہ کی مولا حفاظت فرما. مولا ایمان پر استقامت عطا فرما. بندگی کا ذوق عطا فرما. نمازوں کا پابند بنا. سجدوں کی تڑپ عطا فرما. بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما الفاطمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله